وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لها المؤمنون ولولا من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کل کائنات مالک الارض والسماوات والارض. اللہ کی بڑائی بڑائی کے بعد ملک بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں کروڑوں سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام بسم اللہ حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی قدر اللہ کے روزن کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس اللہ کا ملا کے مہینے ہمیں اپنے مہمان مہینے کی پورے مہینے کے اندر بڑے زمانے کا شرف دیا اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی سے اندر عبادات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ اللہ رب العزت کا اپنے مخلوق پر بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر مقام پر ہر عمل میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے بارے میں سوچا ہے. دنیا میں کوئی عبادت ہو اللہ رب العزت کا اس عبادت کے فرض کرنے کا یا نفلی عبادات کا وہ صرف اور صرف ایک ہی ہدف ہے، کسی نہ کسی ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے غضب اور غصے اور میری جہنم سے بچ جائے، میری جنت کا مالک اور وارث بن جائے. لمبا چوڑا خطبہ نہیں، صرف 2-4 باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اگر اس مہینے کے پانے کے باوجود کوئی بندہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو ایسے بندے پر پھٹکار ہے، ایسے بندے کا ستیہ ناس ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس رمضان المبارک کے پورے مہینے کے جس بندے نے روزے رکھے، دنوں کا صیام کیا، فرمایا اس بندے کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے محبوب مزید ان کو اور آفر دیجیے اور پیکج دیجیے. وہ پیکج کیا ہے؟ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس کے اندر 100 کبیرہ خدائیاں، 100 غیبت، جھوٹ، چغل خوری، 100 معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے 12 13 14 15 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکی، اللہ پھر پیکج دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ان سے کہہ دو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 24 گھنٹوں میں میں تمہیں 1 گھنٹہ اور دیتا ہوں، صرف 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے اپنی مرضی کے 23 گھنٹے، 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ رات کا قیام ایمان کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کیجئے گا. اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. پورے رمضان میں اونچ نیچ ہوتی رہی، پھر اللہ رب العزت اور پیکج دے دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے بندو اگر پورے رمضان میں 20 دنوں میں کمیاں خدائیاں رہ گئی ہیں تو پھر میں آفر دے رہا ہوں، پھر میں پیکج دے رہا ہوں اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے. وہ پیکج کیا ہے؟ یہ پچھلی رات جو گزری ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں 5 راتیں دے دی ہیں، ان 5 راتوں کا قیام تم کر لو. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 5 راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، جس لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں جو اس کی رات اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ اس کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے.
اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب سے کہہ دو بھی اگر لعنت القدر بھی نہیں پا سکے، اللہ اکبر اللہ، اگر یہ پھر بھی کمزور رہ گئے، فرمایا صرف ایک سا عربی پیمانے کا، ایک سا اپنے روزوں کا جناب صدقہ دیجئے، صدقہ الفطر، فرمایا جو کمی کوتاہی پورے مہینے کی صرف ایک سا گندم، جو، کھجور، کشمش، جو بھی اس میں توفیق دے سکتا ہے، فرمایا اس کے بدلے میں میں تیرے گناہوں کو معاف کروں۔ اور اس سے بھی آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں جب میرے بندے نے بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی اس سے وہ کامیاب نہ ہو سکا، تو آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے کہلواتے ہیں، کہتے ہیں اور میرے بندو میرے فرشتوں بتلاؤ، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں بتلاؤ جس مزدور نے مزدوری اچھے انداز سے کی ہو، صبح سے شام تک مزدوری کی ہو، پھر بتلاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ مالک کو چاہیے اس کی قدرت پوری دے دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ روزے دار اپنے بچوں سمیت، اپنے بوڑھوں سمیت، اپنے جوانوں سمیت، اپنی بچیوں سمیت، اپنی بیویوں سمیت، اپنی بہنوں سمیت، اللہ اکبر، میدان محشر کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بچوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر عیدگاہ میں آیا کرو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس پردہ نہ ہو، آنچل نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی پڑوسن کے دوپٹے میں لپٹ کر عیدگاہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت نے نماز نہیں بھی پڑھنی تب بھی آئے تاکہ مسلمانوں کی اس دعا میں شامل ہو جائے۔ اللہ کی قسم پورا سال مانگی گئی دعائیں ایک طرف رکھ لی جائیں، آج کے دن کی دعا جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، امت پہ واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکیدی فرمان جاری فرمایا ہے کہ جس عورت نے نہیں بھی نماز پڑھنی وہ بھی آئے تو نماز سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے، جب مسلمان دعا مانگنے لگے، اللہ سے گڑگڑانے لگے اللہ کے سامنے، تو پھر وہ ان کی دعا میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی عنایات ہیں اپنے بندوں پر کہ وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میری مغفرت سے، میری رحمت سے میرا بندہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ تو حضرات آج مانگنے کا دن، جی بھر کے مانگنے کا دن۔ اور ایک اور میں چھوٹا مسئلہ آپ کا، عید نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں آتی، نماز فجر اور نماز عید کے دو جو نفل ہم ادا کرتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی نماز نہیں، بلکہ وعید آئی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک بندہ بیت اللہ کے ذہن میں نماز عید سے پہلے نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا، پوچھا گیا، اس نے خواہش کرنے کے طور پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن نصیب کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے اس لاڈلے صحابی داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تو نے یہ عمل، یہ تو بھول چوک میں ہو گیا، اگر تو نے یہ جان بوجھ کر عمل کیا ہوتا، اللہ کی قسم تیرے لیے یہ دو نفل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں احتیاط کیا کیجیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی زندگیوں کو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں میں اپنے ہاتھ باندھ کے آپ احباب سے گزارش کروں گا، آج مانگنے کا دن جی بھر کے مانگیے تاکہ سال بھر کی جو مانگ ہے نا آج کے دن مانگنے کا دن، اپنی سال بھر کی مانگیں پورے کرنے کا دن۔ آج اللہ رب العزت کی اللہ پر رحمت پورے جوش پہ آئی ہوئی ہے، پورے جوبن پہ آئی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، مجبوری کی بنیاد پر ہم وحدت میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کھلے میدان میں میدان محشر کی یاد تازہ ہوتی ہے، خواتین مرد اللہ کی ننگی زمین کی چھاتی پہ نیل کو چھت کے نیچے آسمان کی جب وہ گڑا کے اپنے دامنوں کو اللہ کی بارگاہ میں ملا کے اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے ان کی مانگ کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے صیام کو، قیام کو اور اسی طرح صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دعا کی اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات زندگی کو اپنی بارگاہ سے اللہ فرمائے، اور ہمارے دل کے نیک ارادوں کو بھی اللہ کرتا، ہمارے
مائیں بھی آئی ہیں، بہنیں بھی آئی ہیں، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے یہ پھول اور معصوم جن میں اب تک کوئی گناہ کا منہ نہیں دیکھا، اور پھر وہ جوان ایسے ایسے جوان بھی موجود ہوں گے جنہوں نے جوانی کو اسلامی کے اندر پایا، اور کئی ایسے امیر آدم چھوٹے جوان بوڑھے جنہوں نے اپنے بچپنے سے لے کر جوانی سے گزر کر بڑھاپے پھر دستک دیتے ہوئے بھی اللہ کی بات کو مانی ہوئی، تو اللہ ان کے سفید بالوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، نہ جانے کس کی بات قبول اللہ کا ہو جائے تو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔